المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم
إن في ذلك لآيات لأولي النهى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلا وسہلا ومرحبا، آپ سب کو خوش آمدید۔ فقہ القلوب کی کلاس ہے ہماری الحمدللہ، اور آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں بک 4 میں ہماری کتاب چوتھی کتاب پر ہیں ہم، اور اس میں سے آج انشاءاللہ ہمارا لیسن 149 ہے، اور پیج جہاں سے ہم شروع کریں گے 433 433 نمبر کا پیج ہے، انشاءاللہ اس سے ہم پڑھیں گے 433 سے لے کر انشاءاللہ 436 تک، ہمیشہ کی طرح سیکھنے کے لیے بہت کچھ۔ تو آپ سے انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی بات کچھ سن لیتے ہیں، کوئی بات آپ کہنا چاہیں اب تک جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے، اوورآل اتنا کچھ شروع سے آپ اپنے ابھی تک پڑھا، کوئی بھی بات شیئر کرنا چاہیں تو آپ میں سے کوئی اپنا مائک کھولے اور کھڑے۔ ایک کمنٹ لوں گی بس میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آج کے لیسن کی طرف آ جاؤں گی۔ حیا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اچھا، حیا نے مائک کھولا تھا تو میں نے کہا شاید کہنا چاہتی ہیں۔ مسرت طالب آپ کہیے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مسرت۔ جی ہم نے اتنا کچھ پڑھا الحمدللہ، اتنا علم حاصل ہوا جو ہم نے پہلے معلومات نہیں تھی، جیسے اللہ تعالیٰ تعجب کرتے ہیں اپنے بندے پر، ہنستے ہیں اللہ تعالیٰ احسان کرتے ہیں، احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محبت کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ تو میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے تو ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو الحمدللہ یہ پڑھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد یہ سب ہم شعور حاصل ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کر سکتے ہیں۔ سبحان اور اللہ، مسرت کتنی پیاری بات کی ہے آپ نے کہ محبت اللہ کی پیدا ہوئی ہے اور اللہ کی محبت کا احساس ہوا ہے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، شاید سب کی فیلنگز کا اظہار کر دیا، جزاک اللہ خیر۔ راجدہ صدیقی کچھ کہنا چاہتی ہیں، بہت عرصے بعد راجدہ نے ہاتھ کھڑا کیا، ان کی بات لے لیتے ہیں۔ جی راجدہ کہیے۔ راجدہ آپ نے ہینڈ ریز کیا، بولیے۔ چلے صدیقہ آپ بول لیں، پھر انشاءاللہ تیزے راجدہ کھول لیتے ہیں۔ صدیقہ کہیے۔ صدیقہ نسرین بولیے۔ اچھا، شاید ان کی طرف بھی کچھ نیٹ کا مسئلہ لگ رہا ہے، دونوں کی طرف۔ چلے جی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آگے موقع ملے گا، ہم بات شروع کریں گے تو۔ اچھا چلیں میں آج کا لیسن شروع کرتی ہوں۔ ہمارا آج کا جو لیسن ہے ذرا غور سے اٹینٹیولی سننا ہے، یہ تو ہوم ورک ہے جو کرنے کے کام ہے، یہ آپ نے کر ہی لیے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں آج کے لیسن کی طرف آتی ہوں۔ یہ بتائیے، ذرا چیٹ میں لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ میں شروع کر رہی ہوں، پیج نمبر 433 ہے، اور آج کا جو سبق ہے اس کا عنوان جو ہے، میں عنوان بولتی ہوں، آپ ذرا چیٹ میں اس کے لکھیے اس کے معنی کیا ہے۔ خلق اللہ للکون، بولیے جی کیا اس کا معنی ہے، کون بتائے گا؟
ترجمہ کر سکتے ہیں آپ اس کا؟ میں بتاؤں تسنیم؟ میں چاہ رہی ہوں چیٹ میں لکھیں تاکہ میں اور اچھا ساتھیوں اوکے کو لے سکوں۔ ایمان دانش کہتی ہیں کائنات یعنی اللہ کی تخلیق، اچھا، اور اس سے بہتر کوئی؟ اوکے گڈ، پیدا کرنا اللہ کا کائنات کو، گڈ، یہی اس کا جواب ہے جو کہ دیا ہے فرحت جبین نے۔ تو جناب خلق اللہ للکونی کا جو ترجمہ ہے وہ ہے اللہ کا کائنات کو پیدا کرنا۔ تو ساتھ ہی لکھ لیں اپنے عربک کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور اب شروع کرتے ہیں ہم آج کا لیسن۔ پہلی 3 آیات سورۃ الزمر، سورۃ البقرہ اور سورۃ الشورى کی تینوں آیات سے ہی میں آج کا آغاز ہوم ورک سے کرتی ہوں۔ ان تینوں آیات کی تلاوت آپ نے 3 مختلف قاری حضرات کی آواز میں سننی ہے انشاءاللہ، اور محسوس کرنا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے اس کی۔ اب آتے ہیں ہم آگے۔ آج جناب پچھلی دفعہ ہم نے خوب ساری باتیں کی تھیں، آپ کی ساری باتیں لی تھی، آج ہم یہ کریں گے تھوڑی تھوڑی عربک پڑھیں گے بیچ بیچ میں سے، کیونکہ پورا ممکن نہیں ہوگا پڑھنا، تو اور میں پھر کچھ آپ سے سوالات کروں گی اس میں سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہینڈ ریز کرتے جائیں جو لوگ عربی پڑھنا چاہتے ہیں اور جو ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ساتھ ساتھ کہیں کہیں ترجمہ بھی کرواؤں گی۔ تو سب سے پہلے جو ہے سہرش انصاری سے میں کہوں گی غور سے سنیے۔ سہرش کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہ جو پہلا پیراگراف ہے نا، اس کو چھوڑ کے جو دوسرا ہے نا خلق اللہ العرش سے، ذرا اس کو اس میں سے اس کی عربک پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق اللہ العرش والکرسی وخلق السماوات والارض وخلق الشمس والقمر وخلق الملائکۃ والروح وخلق النبات والحی وخلق الانس والجن ٹھیک وخلق ہے، جزاک الجبال اللہ خیر، اوکے والبحار۔ سہرش گڈ، ٹھیک ہے۔ والجن تک آپ نے پڑھا، اس سے آگے نیکسٹ قندیل آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ پڑھیے۔ وخلق الجبال والبحار وخلق الماء والنار وخلق كل شيء وقدر خلق كل شيء وأحسن خلق كل شيء ٹھیک ہے، هذا بس خلق۔ بس بس بس، خلق کل شیء، ٹھیک ہے گڈ۔ اچھا اب کل شیء، اب یہ ہے کہ اس سے اگلی جو سورۃ اللقمان کی آیت 11 ہے نا، وہ آپ ایڈ کر لیں اپنے ہوم ورک میں۔ اس کو بھی انشاءاللہ 3 بار اس یعنی ہر بار ایک مختلف قاری کی آواز میں سننا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے سننا ہے، اور اس کے بعد ایک ہوم ورک اور ایڈ کر لیں کہ جو تلاوت آپ نے سننی ہے ایک بار اس کی تلاوت خود کرنی ہے انشاءاللہ، دیکھیے گا آپ کی تلاوت بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ چلیے جناب، اب یہ جو پیراگراف پڑھا ہے نا، اس پیراگراف سے میں آپ سے سوال کرتی ہوں، ایمان دانش آپ سے پوچھتی ہوں کہ بتائیے اس میں مصنف کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ جی باجی، جی اس میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو، کرسی کو، آسمان اور زمین کو، سورج اور چاند کو، فرشتے اور روح کو، جبریل امین کو، اور نبات اور حیوان، مطلب یہ جو پودے وغیرہ ہوتے ہیں، اور حیوانات کو، اور انسانوں اور جنوں کو، اور پہاڑوں کو، اور سمندروں کو، اور پانی اور آگ کو، اور ہر چیز کو اللہ نے ہی بنایا ہے، اور ان کی تقدیر جو جس مقدار میں بنایا ہے وہ بھی سب اللہ کو ہی معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو اس کی مقدار میں بنایا اور بہترین طریقے سے بنایا ہے ہر چیز کو۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ نباتات، نبات نہیں نباتات، باقی سوری، صحیح بتایا۔ اور ہر چیز کی تقدیر مقرر کی ہے، یعنی جی تعداد کے ساتھ ساتھ اس کی تقدیر بھی، یعنی کیا کرنا ہے اس نے۔ گڈ، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، آپ سب نے بالکل درست بھی پڑھا اور ماشاءاللہ درست جواب بھی دیا۔ چلے جی آگے دیکھتے ہیں۔ اب یہ جو اس کے بعد والا پیراگراف ہے، اتنا حصہ جو ہے نا وَأَحْسَنَ، اچھا یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد والا جو پیراگراف ہے نا وَإِذَا سے، یہ والی لائن،
یہ دونوں لائنیں کون پڑھے گا؟ ناظرہ سرتاج آپ پڑھیے. وَإِذَا تَأَمَّلَ الْإِنسَانَ هَذَا عَالَمَ بِعَيْنِ الْبَصِيرَةِ وَجَدَ كَالْبَيْتِ الْمُبْنِي الْمَعْدَ فِيهِ جَمِيعُ الْآلَاتِ وَالْمَصَالِحِ وَكُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ. اچھا ناظرہ، اس میں تھوڑا سا اس کو اور مزید بہتر پڑھنے کی ضرورت ہے. کون پڑھے گا اس کو اس سے بہتر طریقے سے؟ چلیں طاہرہ آپ پڑھیے. اب آپ نے سننا ہے ذرا انشاءاللہ. جی طاہرہ پڑھیے. وَإِذَا تَأَمَّلَ الْإِنسَانُ هَذَا الْعَالَمَ بِعَيْنِ الْبَصَرِ وَجَدَهُ كَالْبَيْتِ بصیرتی بَصِيرَةِ وَجَدَهُ كَالْبَيْتِ الْمُبْنِي الْمَعْدَ فِيهِ جَمِيعُ آلَاتِهِ وَلَوَازِمِهِ وَمَصَالِحِهِ وَكُلُّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ. وجدہ کے بعد ذرا پڑھیے، کیا پڑھا ہے؟ وَجَدَهُ كَالْبَيْتِ. ٹھیک ہے، کل بائی تھی. ٹھیک ہے، گڈ، شاباش. اچھا جناب، تو ذرا مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ سدرا عرفان آپ بتائیں گی؟ سدرا جی سدرا عرفان سدرا آپ بتائیں گی یہاں کیا بات ہو رہی ہے ان لائنوں میں؟ اس جہان کو بصیرت کی نگاہ سے، اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جب غور کرتا ہے انسان اس جہان کو بصیرت کی نگاہ سے تو پاتا ہے اس کو بنے ہوئے گھر کی طرح، جس میں تیار ہیں اس کے سارے آلات، لوازمات اور فائدے کی چیزیں، اور جس چیز کا محتاج ہوتا ہے کیا ان سمجھ سب میں آیا؟ چیزوں کو اپنے وہ الفاظ میں اس بتائیں. گھر میں پاتا ہے. آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی اس سے؟ یہ تو انہوں نے لکھا، آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ جی اس میں یہ کہ جی میں یہی بتا رہی ہوں کہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جتنی بھی نیڈز ہیں وہ ساری وہ دنیا میں اس نے اللہ تعالیٰ نے بنا دی، جتنے اس کو آلات چاہیے، جو نیڈز ہیں اور جتنی اس کی بینیفٹس کی مطلب جو بھی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں بنا دی ہیں، اور جو ریکوائرمنٹس ہیں. تو اس لیے جو ہے نا ہمیں ان سب چیز کے اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ تھینک فل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں جب ہم اس میں بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہم تو سب. ہو جائے تھینک فل. ذرا سب اپنی اپنی جگہ ذرا اللہ کی تعریف کریں، اس کی حمد کریں اپنی اپنی جگہ. کوئی تسبیح پڑھیں حمد کی اپنی جگہ. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. چلیں جی آگے آتے ہیں. ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو آگے اس سے اگلی لائن میں آتے ہیں تو وہ آتے ہیں والشمس والقمر. اتنا سا جو حصہ ہے نا والشمس والقمر، دیکھیں یہ والا نیچے اور لائیے کرسر کو جی، اور لائیں اور نیچے آئے. والشمس والقمر، چلے میں اس کی عربک پڑھ دیتی ہوں کہ اس کا مجھے ترجمہ کر کے بتائے. والشمس والقمر سراجان یظہران فیہ. ٹھیک ہے، کون اس کا ترجمہ اتنے حصے کا کرے گا؟ میں بتاؤں فرد بتائیے. تو اس میں ہے کہ سورج اور چاند جو ہے نا دو لائٹوں کی طرح ہیں، اور اس میں جو چمک رہی ہیں، اور ستارے اس کے چراغ ہیں اور میں نے تو زینت بس اتنا سے ہی پوچھا ہے فرد. ہاں، جتنا پوچھا اتنا آپ نے جواب دینا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سورج اور چاند اس کیا کا ہے؟ مطلب سورج اور چاند جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جو ہے روشنی بھی پیدا کرتے ہیں، اور نا رات کو جو چاند ہے اس کی ایک ٹھنڈک والی روشنی ہوتی ہے، دن میں جو ہے وہ ایک وہ گرمی، مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے ہم لوگوں کے لیے جو ہے یہ چیزیں پیدا کی یہاں ہیں. کیا اور بات ہم ہے لوگ فرد؟ میں نے صرف یہ پوچھا ہے یہاں ان کا کیا بتا رہے ہیں وہ سورج اور چاند کیا کر رہے ہیں؟ جو ہے وہ چمک رہے ہیں، اور نا وہ جو بس ہے اتنے پہ ہی لائٹوں رہے، کی طرح. بس اتنے ہی رہے. اصل میں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو. جتنی میں نے بات پوچھی آپ نے اتنی بتانی. گڈ، آپ ساری بات صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن ذرا سا غور کریں. کبھی آپ کو اور مجھے خیال آیا کہ سورج اور چاند دو روشنیاں ہیں جو چمک رہی ہیں؟ ہم کہتے ہیں سورج، ہم لمبی کہانی کرتے ہیں سورج چاند یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن دو روشنیاں جو چمک رہی ہیں، کتنا پیارا فریز ہے. آپ میں سے کسی کو محسوس ہوا کوئی بات اس سے؟
فرض آپ ہی کہیے، آپ کو پڑھ کے کچھ محسوس ہوا؟ آپ کچھ جی کہنا چاہ رہی بالکل، ہیں؟ جی بالکل، یہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہے نا سورج نہ ہوتا، دن میں یہ روشنی نہ ہوتی، رات کو یہ چاند کی روشنی نہ ہوتی، چاند کی یہ ٹھنڈک نہ ہوتی، جیسے دن میں کبھی گرمیاں ہوتی ہیں، ہم شام رات کو جب رات ہوتی ہے تو ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، دن میں جو ہے سورج کی وجہ سے جو ہے ہمیں جس طرح وائٹامن ڈی ملتا ہے، ہم لوگوں کو اس کی کافی روشنی سے ہم اس کی ہر چیز کر لیتے ہیں، عام دنیا کے معمولات سب چیزیں، تو اگر یہ نہ ہو تو ہم لوگ کچھ بھی نہ کر سکیں۔ بالکل، اللہ کے پھر سے دوبارہ دل میں آپ سب اپنی اپنی جگہ ذرا اللہ کی حمد کی تسبیح تو کریں، اس کی شکر کی سبحان اللہ تسبیح تو و کریں، بحمدہ، سبحان اللہ و بس بحمدہ اپنی اپنی عدد جگہ، خلقی۔ نہیں بس اپنی اپنی جگہ، تاکہ سب خاموشی سے کریں۔ باجی میں عالیہ اکبر ایک بات اس پہلے سورج کے تسبیح کریں، حوالے سے کہنا پہلے چاہوں گی۔ پہلے تسبیح کریں۔ میں نے کر لی، تصویر کر لی۔ جی اب کہیے، جی فرمائیے، جی عالیہ۔ آج کل جو سردیاں ہیں اور لاہور میں جو 1-1.5 مہینے سے جس طرح کی سردی پڑ رہی ہے اور دھوپ نہیں ہے، تو اب یہ پڑھ کر جس طرح سے سورج کی قدر آئی ہے کہ ہمیں دھوپ کی کتنی ضرورت ہے، صرف وہ صبح نکل آتا ہے لیکن یہاں بالکل دھوپ نہیں اور اس قدر ٹھنڈ ہے، تو اس سے اس کی قدر بہت محسوس ہوئی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور جس طرح مصنف جس خوبصورتی سے اس کو فریز کرتے ہیں نا، کبھی کبھی تو دل کو ہی چھو جاتی ہے، کبھی کبھی پڑھتے ہوئے ایسی چیزوں کو ضرور آپ مارک کرتے ہوں گے نا۔ میرے دل کو اس نے بہت چھوا، میں نے مارک کر لیا کہ آپ سے شیئرنگ کروں۔ الحمدللہ آپ نے بہت اچھی طرح فیلنگ کا اظہار کر لیا۔ چلیں جی آگے دیکھتے ہیں، ذرا سا آگے دیکھتے ہیں۔ یہ جو آگے ورڈ آ رہا ہے وَصُنُوفُ الْحَيْوَان، یہ والی 2 لائنیں میں پڑھواتی ہوں کسی ساتھی سے، پھر اس سے سوال کرتی ہوں۔ ماریہ عمران آپ پڑھیں گی؟ جی باجی۔ وَصَنُوفُ الْحَيَوَانَ مَصْرَفَتِي لِمِثَالِهِ فَمِنْهَا الْمَأْكُولُ وَمِنْهَا الْمَرْكُوبُ وَمِنْهَا الْحَلُوبُ وَمِنْهَا اللِّبَاسُ وَالْإِمَةُ وَالْحَرَاسَةُ۔ اچھا دیکھیں تھوڑا سا ان کے اس میں اپنے اعراب کو جو ہے نا وہ انشاءاللہ دیکھیے۔ وَصُنُوفُ الْحَيْوَان، صنف نہیں صنوف، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے کہ وَمِنْهَا الْحُلُوبُ، ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھیے، اور پھر وَالْأَمَتِعَةٌ، ٹھیک ہے، والحراسہ، یہ تو آپ نے ٹھیک پڑھا، ٹھیک ہے جناب، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اچھا ذرا بتائیں نا یہاں کیا بات ہو رہی ہے، چلے آپ ہی بتائیں، یہاں کیا کہہ رہے ہیں مصنف؟ باجی اس میں مصنف کہہ رہے ہیں کہ طرح طرح کے حیوان جو ہیں وہ اقسام میں لائے جاتے ہیں، اس میں سے جو ہے وہ ہم کچھ کھاتے ہیں، کچھ پیتے ہیں، کچھ لباس ہے، کچھ سامان ہے ہمارے لیے، اور کچھ جو ہے وہ چوکیداری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے مصرف پیدا نہیں کری، چاہے وہ جاندار چیزیں ہوں یا بے جان چیزیں ہوں۔ اچھا یہاں تو صرف حیوان کی بات ہے نا، تو ہمیں پھر کتنا اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے نا، اس نے حیوانوں کو بھی ہمارا مطیع کر دیا، الحمدللہ۔ چلیں گڈ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے بعد دیکھتے ہیں، آگے آتے ہیں ذرا سا، یہاں پر اس سے اگلا والا جو ہے والجواہر، تو یہ کون پڑھے گا؟ دیکھتے ہیں آگے کس کا ہینڈ ریز ہے۔ رخسانہ یاسمین سے پڑھاتے ہیں، جی رخسانہ کہیے۔ جی، والجواہر والمعادن خلق اللہ وجعلها مخزونة فيه كالذخائر المهيئة كل منها لشأنه الذي يصلح له من ذهب وفضة ونحاس وحديد۔ من ذهب وفضة ونحاس ذهب فضة نحاس وحديد۔ ٹھیک ہے، کیا بات ہو رہی ہے اس میں، بتائیے آپ ہی رخسانہ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہیرے جواہرات پیدا کیے، جو کانوں میں سے نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خزانے تیار کر کے ہمیں خزانوں کی شکل میں، ذخیروں کی شکل میں مہیا کیا ہے، اور سب جو ہے اس کی جو حالت ہے جس شکل میں پیدا کیے وہ ہمارے لیے اور کون سے ذخائر کی بات ہے جواہرات اور کانوں کے علاوہ؟ کس کا بتایا ہوا ہے؟ اور 4 چیزیں اور بھی بتائیے نا آخر میں، دیکھیں۔ ہاں، کل وہی تو منہا للذی یصلح من ذهب، سونا اور چاندی اور پیتل اور لوہا۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ میں سے بتائیں کس کس کو سونا پسند ہے؟
سونا پسند ہے؟ پہنا ہے کبھی زندگی؟ ایک حد تک ارے ایک حد تک خواتین کو تو بہت پسند ہوتا ہے سونا ہی تو پسند. جواہرات زیادہ خوبصورت لگتے ہیں. اچھا چلے جواہرات زیادہ. چلے کبھی بھی آپ نے کوئی جواہر، کوئی گولڈ، کوئی ڈائمنڈ، کوئی پیتل کی انگوٹھی، کوئی پیتل کا کوئی چیز، پیتل بھی تو وہی ہوتا ہے نا جو آرٹیفیشل ہوتا ہے، کوئی سونا کچھ پہنا ہو تو کتنے شوق سے ہم بتاتے ہیں نا کہ یہ میں نے فلاں جیولر سے بنوایا، فلاں سے یہ ہوا. ہاں بھائی سبحان اللہ. آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا؟ جزاک اللہ خیر رخسانہ. آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا یہ جو ذخائر زمین میں اللہ نے رکھے ہیں ان کے بارے میں کیا فیل کرتے ہیں؟ چھپا دیے نا اس نے ہمارے لیے اتنے مہنگے مہنگے ذخائر اور ہم نکال نکال کے استعمال کرتے ہیں. کوئی قدر آتی ہے اللہ کی؟ باجی ماریہ بتائیں. جی بتائیے ماریہ. باجی میں یہ پڑھ کے سوچ رہی تھی کہ یہ اللہ پاک جمال ہے، اور جمال کی صفت کے ساتھ اللہ پاک نے یہ تمام چیزیں پیدا کی، تو یہ بھی ہماری خوبصورتی کے لیے پیدا کری نا. یہ جتنی بھی سونے جواہرات ہیں ہم ان کو اپنے استعمال میں بھی لاتے ہیں اور کاروبار بھی کرتے ہیں، اور ہم ان سے کتنا خوبصورت پہن کے فیل کرتے ہیں نا اپنے آپ کو کہ یہ سونے کے، چاندی کے، یہ آرٹیفیشل جو بھی ہے، تو اس سے ہم اپنے خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتے ہیں. تو یہ بھی اللہ نے ہمارے لیے پیدا کری، کتنے فائدے اچھا مند چیز. کیا سونا پہننا منع ہے یا بری بات ہے کوئی سونا پہن لے تو؟ نہیں، سونا پہننا منع تو نہیں ہے. منع تو نہیں ہے، پہن سکتے ہیں نا. یہ تو نہیں نا کہ ہم کسی کو پہنے پہن دیکھیں تو سکتے ہیں، کہیں یہ لیکن اب کیا. حالات کی تحت ڈر لگتا ہے زیادہ پہنتے ہوئے، بس یہ بات ہو گئی ہے. ہاں اللہ آپ دیکھیں اس نے زمین میں اگر سوچے سارا کچھ زمین کے اندر رکھنے کے بجائے وہ اوپر رکھ دیتا تو پھر ہم ہیرے کی اور سونے کی اتنی قدر کرتے جتنی ابھی کرتے. سے صحیح بات چھپا ہے. دیا. بکری ہوتی تو کبھی قدر بھی نہ ہوتی. ٹھیک ہے جناب. مردوں کے لیے منع ہے، میں مردوں کے لیے بات نہیں کر رہی. آپ صحیح کہہ رہی ہیں عثمان. میں تو خواتین کے لیے بات کر رہی تھی، کیونکہ پتہ ہے کیا ہے، کبھی کبھی جب ہم دین پہ کی طرف ذرا راغب ہوتے ہیں زیادہ تو کوئی ایسی چیز پہنتا ہے تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ اسراف کر رہا ہے. خواتین کو منع تو نہیں ہے نا پہننا، پہن تو سکتی ہے نا. اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو اعتدال کے ساتھ استعمال بھی کرے تو ٹھیک ہے، کر سکتے. اور لوگوں کو بھی دیں، لوگوں کو بھی دے دیں. تو فتن بھی دینا چاہے تو فتن بھی دے دیں. ٹھیک ہے چلے جی آگے دیکھیں. آگے آتے ہیں ہم یہاں پر. یہ جو ہے نا وہ کما یستحیلو، کما یستحیلو جو ہے نا، یہ والا پیراگراف جو ہے نا اس میں سے اب میں چاہوں گی، نہیں بلکہ اس سے اوپر، وجعل سبحانہ الانسان. ہاں جی، وجعل سبحانہ الانسان، یہ میں تھوڑا سا پڑھوانا چاہوں گی یہ فریز کسی سے. بشرا اعظمی آپ پڑھیں گی؟ جی باجی مجھے لائن بتا دیں گی تھوڑا سا وہ. یہ آپ کے سامنے مارک ہے، وجعل سبحانہ الانسان. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو وہ اس کو یلو بھی کیا ہوا ہے. صفحہ نمبر 434 پر ہے، 5ویں لائن ہے. اگر نہیں بتا جی دیں باجی. وجعل سبحان الانسان کالملک متجول فی ذلک کلہ المتصرف فیہ بفعالہ وامرہ وکل ما فیہ سخر لہ. ٹھیک ہے. باجی آیت بھی پڑھیں. جزاک اللہ خیر. فیہ بفعلی، فعلی ہی نہیں ہوگا، یہ فعلی ہی ہوگا. وامرہ فعل ہوتا ہے نا، بفعلہ وامرہ. ٹھیک ہے گڈ. آیت نمبر سورۃ لقمان کی آیت 20 تو جناب آپ ایڈ کر لیں اس کے اندر اپنے لسننگ کے ہوم ورک کے اندر. جتنی آیات ہیں نا جو آتی جا رہی ہیں وہ اپنی لسننگ کے 3 کاریوں کے بعد میں لسننگ کرنی ہے. پورا ہفتہ آرام سے کر لیں گے اور ایک دفعہ خود اس کی ریسیٹیشن ہے انشاءاللہ. تجوید سے پڑھنا ہے آپ نے. تو جناب یہاں جو میری ساتھی نے جو پڑھا ہے، آپ ہی بتائیں گی کہ کیا آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ اس سے بتا سکتی ہیں؟ جی باجی. اچھا اس میں کہا گیا ہے کہ انسان کو اللہ نے بنایا ایسے جیسے وہ بادشاہ ہے، سیر کر رہا ہے اس میں سارے کے سارے، اور وہ جو ہے نا اس میں جو اس کا حکم اور اسی کا فیل چل رہا ہے وہ اس کے نا مصرف ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے. تو ذرا محسوس کریں آپ زمین پر کیسے ہر چیز کو استعمال کر رہے ہیں. میں اور آپ جیسے کوئی بادشاہ کر رہا ہوں. اچھا ویسے ہم اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو بہت ہیں کہ ابھی تو کچھ ملا نہیں ہے. ذرا مجھے بتائیں نا کہ کیا ہم بادشاہ اور ملکاؤں کی طرح زمین پہ نہیں رہ رہے؟
बाजी मुझे इसमें एक बात करनी है, ऐड कर सकती हूँ? جی فرد کہیے کہیے. मुझे ना ये पढ़ के ना ये फीलिंग हुई जैसे वो बादशाह बैठता है ना अपने तख्त पे और साइड पे वो पंखा चल रहे होते हैं, तो मैंने कहा हम तो बिल्कुल इसी तरह बादशाहों वाली जिंदगी है, सूरज आ रहा है, चमक रहा है और जनाब बारिश हो रही है, हमारे लिए हर तरीके से अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं और हम बादशाह बने हुए बैठे हुए. سبحان اللہ. مجھے بھی پڑھ کے محسوس ہوا پوری کائنات میری خدمت میں لگی ہوئی ہے. اور بالکل. پھر آپ دیکھیں ہمارے رونے کتنے ہیں نا. اچھا میں یہ میرا دل کرتا ہے کہ اس ہفتے جو لوگ کچھ نہ کچھ اپنے غم کا کچھ اپنا یہ دکھ بیان کریں کہ ہمیں یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، ان کو کچھ ایسی چیزیں اس لیسن میں سے پڑھ کے بتائی جائیں کہ دیکھو یہ ساری چیزیں، تمہارا جسم دیکھو، تمہارے آس پاس دیکھو، کیا خدمتیں ہیں بھائی تمہاری. کیا کہتے ہیں آپ؟ فرد نے تو بتا دیا، کوئی اور کچھ کہنا چاہے اس جی لیسن طاہرہ سے؟ یاسمین. جی طاہرہ. یاسمین. جی طاہرہ کہیے. جی مجھے یہ پیراگراف اس چیپٹر میں سب سے زیادہ بہت امیزنگ لگا. اس میں ویسے تو سارے چیپٹر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن یہ وہ جو پڑھ کے فیلنگ آئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی طرح بنایا ہے، تو وہ بہت ہی دل کو ایک عجیب سی خوشی اور سرور سا کہ اچھا میری اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتنا کچھ بنایا ہے، جو کہ ہم عام طور پہ ناشکری کرتے رہتے ہیں کہ جیسے یہ نہیں. لیکن یہ پہرا پڑھ کے بہت زیادہ ایک دل کو سرور اور خوشی اور یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ انسان سے ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی، اس میں ہر چیز ہمارے لیے بنائی اور ہم اس میں بادشاہ کی طرح رہ رہے ہیں، ہر چیز ہمارے یوز میں رکھی ہے. تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا حکم ماننا چاہیے جو اس نے ہمارے لیے اتنی محبت ہمارے لیے اس میں اتنی محبت کے ساتھ اتنا سارا کچھ ہماری محبت میں بنایا ہے. تو ذرا پھر ایک دفعہ دوبارہ جس جگہ میں اور آپ موجود ہیں اپنی جگہ پہ اللہ کی تعریف کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. ربی انا اشکر نعمتک التی انعمت علیہ. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں. الحمدللہ. کوئی اور کچھ کہنا چاہیے یہاں پر؟ جی باجی میں کہنا چاہتی ہوں. میرا جی حمیرہ کہیے، پھر یا بشرا سے پوچھتے ہیں. جی باجی، ایک تو بہت زیادہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنوائی گئی ہیں نا جو مصنف، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے. ایسے جیسے ہمارا دماغ اس چیز کی طرف ایسے تو جاتا ہی نہیں ہے، جیسے ہی وہ ہمارا دھیان کرتے ہیں تو حقیقت میں ہمیں لگتا ہے کہ واقعی یہ چیز ہے. جیسے ابھی میری ساتھی نے بھی کہا کہ ہم اپنے آپ کو بادشاہ فیل کرتے ہیں کہ بادشاہ ایسا جو گھوم پھر رہا ہے. پھر ایک 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 کر کے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ ہم بادشاہوں کی طرح ہر چیز ہمارے جو ہے نا تصرف میں ہے. سورج ہمیں روشنی دے رہا ہے، گرمائش دے رہا ہے، چاند ہمیں ٹھنڈک دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، ہوائیں ہمارے لیے مسخر ہے، بارش ہمارے لیے ہے، پھر نباتات ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ واقعی دل جو ہے نا شکر سے بھر جاتا ہے. اور جس طرح بار بار آپ کہہ رہی ہیں کہ واقعی شکرانے کا دل کرتا ہے کہ ہر ایک جو سطر پڑھتے ہیں بار بار شکر ادا کرتے رہیں اس ذات کا. الحمدللہ. جی بشرا آپ کہیے. جی اسے پڑھ کے مجھے اتنا زیادہ اچھا فیل ہوا نا، یہ فیل ہوا ہے کہ آئی ایم ویری امپورٹینٹ. لیکن کبھی آپ کو اس طرح ہم نے اپنے آپ کو سوچا نہیں ہے اس طرح کہ دیکھیں انسان بادشاہ کی طرح گھوم رہا ہے اور اس کے اختیار میں ہر چیز ہے. تو آپ یہ دیکھیں جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ارد گرد کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنی اس کی پروٹوکول دی جاتی ہے اس کو. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ہر چیز دی ہوئی ہے، لیکن ہمارے اندر یہ ہے کہ اتنی شکر گزاری نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. لیکن اس کو پڑھ کے احساس ہوا ہے کہ نہیں، ہمیں اس سے زیادہ شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا. انشاءاللہ. تو کر لینا شکر پھر ایک دفعہ پھر سے. جی انشاءاللہ. الحمدللہ. ابھی کر لیتے ہیں. الحمدللہ. میں رابعہ اچھا کچھ بتائیں. جی رابعہ کہیے. مجھے ایک بات اس کا یہ پہلو بڑا اچھا لگا کہ اللہ وہ جو ہے مصنف وہ ہمیں بادشاہ کر کے اس پہ دے رہے ہیں کہ جب کسی چیز کو آپ انجوائے کرتے ہو اس کو فلی اون کر کے جیسے آپ انجوائے کرتے ہو نا، اس کا مزہ اور ہوتا ہے. تو وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے اس طرح سے عطا کیا ہے کہ ہم اس چیز کو بڑی گریسفلی اپنے لیے اون کر کے اپنا حق سمجھ کے ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں. اللہ کی دینے والی اللہ کی ذات ہے، بے نیاز وہ ہے، اور ہم اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں انہی کی دی ہوئی ان چیزوں کو استعمال کر کے. سبحان اللہ، کتنا اچھا پہلو آپ نے بات کی. اچھا چلیں یہی سے میں ایک پوچھتی ہوں، بتانا نہیں ہے کسی نے، چیٹ میں لکھنا ہے
یہ بتائیے، ایک لفظ میں بتائیے گا، یہ بتائیے کہ یہ بادشاہ کس کا غلام ہے؟ یہ جتنے بادشاہ پھر رہے ہیں اللہ کے، سبحان اللہ، بڑی جلدی جواب آئے ہیں۔ ہوتا پتہ کیا ہے، گڑبڑ کہاں ہوتی ہے؟ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ یہ بادشاہت میں گڑبڑ کہاں کر جاتے ہیں ہم؟ کوئی راشدہ صدیقی آپ بات کرنا چاہیں گی کہ جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں یا گڑبڑ کہاں کر جاتے ہیں؟ میں بتاؤں فرت؟ طاہرہ میں یاسمین۔ میں چاہ رہی ہوں کہ کوئی اور ساتھی بھی جنہوں نے اب تک بات نہیں کی وہ بھی ہینڈ ریز کریں۔ جی میں بتاؤں تسنیم، چلیں تسنیم آپ بتائیں۔ یہ جو اس کی آیت میں ہی جواب آیا ہے نا، من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، یعنی وہ انہی لوگوں میں ہوتا ہے جن کے پاس ہدایت کا علم نہیں ہے اور جو کتاب سے اپنی رہنمائی نہیں لیتے، تو وہی جھگڑا کرتے ہیں اللہ سے اور وہی اپنی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر کیا کرتے ہیں گڑبڑ؟ ہم کر کیا جاتا ہے؟ یہ بادشاہ سے زمین میں پھر رہا ناشکری ہے کرتے ہیں نا اللہ کی، شکوے شکایت کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں اور دوسروں کی چیزوں لوگوں سے حسد جلن کرتے ہیں، جبکہ اچھا ہمیں جی، اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے، اس کا جس کے کچھ پاس بڑی نکل نہیں۔ نعمت، بڑی طاقت، بڑا سب کچھ آ جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ایک لفظ میں بتائیے اس میں کیا آ جاتا تکبر، ہے؟ تکبر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بندہ عاجزی سے نکل کے کیا سمجھتا ہے؟ میں ہی دنیا پہ بادشاہی سمجھنے لگتا ہے نا اپنے آپ کو۔ سبحان اللہ، پر وہ ہے نہیں، اس کی کئی بیڑیاں کسی اور کے ہاتھ میں۔ کوئی اور جی کچھ کہنا چاہے گا یا آگے چلے آگے چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ موقع دیتے ہیں آپ کو۔ آگے آتے ہیں جی، بڑا انٹرسٹنگ آگے بھی بات ہے، ہر پیراگراف میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی بات ہے۔ آگے دیکھتے ہیں یہ جو آ رہا ہے نا، وَكَمَا يَسْتَحِيلُ، وَكَمَا يَسْتَحِيلُ والی لائن کوئی پڑھے گا آپ میں سے جس نے نہیں ابھی تک پڑھا؟ عظمیٰ تسکین آپ پڑھیں گی؟ جی، وَكَمَا يَسْتَحِيلُ أَن يَكُونَ الْمُدَبِّرُ لِلْبَدَنِ وَرُوحَانًا فَكَذَلِكَ يَسْتَحِيلُ أَن يَكُونَ الْمُدَبِّرُ لِلْعَالَمِ الْعُلْوِي وَسُفْلِي الْهَانِ۔ الہان، الہان نہیں الہان، ٹھیک ہے؟ بولیے اس کو کیا لفظ ہے؟ الہان، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ بتا سکتی ہیں یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ جی، یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تدبیر کی ہوئی ہے کہ جسے کرنا جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدبر ہے وہ، اور اس نے اس کی تدبیر کی اور اس کو اوپر آسمان کے وہ اوپر والوں جو ہے عرش کو کیسے چلانا ہے اور نیچے کیسے چلانا ہے، تو یہ ساری تدبیر اس رب کی گئی ہے۔ اس میں یہ بتایا، میں نے کچھ لکھا ہوا ہے، وہ تھوڑا مکس ہو گیا، مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا۔ اچھا کوئی بات نہیں، کوئی اور بتائے گا یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ میں بتاؤں رخسان؟ میں بتاؤں حمیرہ؟ حمیرہ چلے بتائیں۔ جی، اس میں توحید کی بات کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ ناممکن ہے کہ تدبیر کرنے والے بدن میں دو روحیں ہوں، اسی طرح ناممکن ہے کہ ہو تدبیر کرنے والا اوپر کے جہان میں اور نیچے کے جہان میں دو الہ، یعنی کہ اس میں توحید کے بارے میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک ہی الہ ہے۔ جس طرح ایک جسم میں دو روحیں یا دو جانیں نہیں ہو سکتی، اسی طرح الہ بھی ایک ہی ہے جو تدبیر کرتا ہے کیا اوپر بات، کے عالم کی اور نیچے کے عالم کی۔ بالکل، جس طرح ایک بدن میں دو روحیں نہیں ہو سکتی، اس طرح اس پوری کائنات جو اوپر نیچے ہے، اس کو چلانے والے دو الہ نہیں ہو سکتے۔ یہ جو الہان ہے نا، اس یہ الہ کی تسنیہ ہو گیا نا، دو الہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح ہے، گڈ۔ اچھا جناب، چلیں آگے آتے ہیں ذرا، یہاں پر آتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کہ اسی پیج پہ 434 پر آگے دیکھیے، آخری جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے نا، بل العرش، تو میں دیکھتی ہوں کس نے نہیں ابھی تک پڑھا، ان کو موقع دے وہ اپنی ماں کو لینے گئی ہے، اسی نے پڑھ رہی بند کر دے ذرا مائک، سب کے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ روبینہ شاہد میں پڑھوں؟ جی روبینہ آپ پڑھیے۔ بل العرش والکرسی والسماوات والارض ومن فیہن والملائکۃ والروح والانس والجن والخلق کلهم محتاج الی اللہ سبحانہ فی خلقہم وبقائہم فہو الغنی وحدہ وکل۔ بس یہیں تک، یہیں تک۔ اچھا اس کو ذرا سا دوبارہ پڑھے لفظ کو، کلہم کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟
محتاجون इल्लल्लाह। हाँ ठीक है, मोहताजुन नहीं है, मोहताजून। जूना गुड, शाबाश, आपने दुरुस्त कर लिया। रुबीना बताएं क्या बात हो रही है यहाँ पे, क्या समझ इसमें में ये आया? है कि अल्लाह ताला ने मतलब ये सब चीजें पैदा की हैं, जो कुछ जमीन और आसमान के दरमियान है, अर्श और कुर्सी और फरिश्ते और रूहें, इंसान और जिन, और सारी मखलूक, लेकिन सब चीजें ये अल्लाह की मोहताज हैं। कोई मतलब ना अपनी पैदाइश में मतलब अपना ये है और ना अपनी बका में रखने के लिए ये अब खुद मुख्तार है, सब अल्लाह के मोहताज हैं। और कौन कौन किसी का मोहताज नहीं है? सब सवाए अल्लाह के, हाँ, तो कौन सब मोहताज मोहताज, ना हुआ? सब बस एक मोहताज हैं, नहीं, पैदाइश में मैंने भी और वो बका ठीक है, में। लेकिन फिर कौन मोहताज नहीं है, वो कौन है? अल्लाह। अल्लाह ताला, अल्लाह, सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह। हाँ जी बिल्कुल ठीक। मैं थोड़ा सा ट्रिकी से करके पूछा था आपसे, जी, तो जो कि मोहताज नहीं है वो अल्लाह ताला, कौन है? अल्लाह। अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। अच्छा चलें, ओके गुड। जरा सा बताएं, चैट में लिखिए आप लोग, बताइए कि मैं किस किस चीज की मोहताज हूँ। अपने पर सोच के लिखें, मैं मोहताज हूँ किस चीज की। आपने लिखा हर चीज की, हर चीज नहीं, कोई चीज बताएं मुझे, चलें आप किस चीज की मोहताज है। आप अपने आप को सोचे, आपको कोई मोहताजी है किसी चीज की, उस चीज को सोच के लिखें जिसकी मोहताजी। ठीक है जी, सांस की मोहताजी है, और खाने के मोहताज हैं, लिख रहे हैं आप, मैं देख रही हूँ आप लोग लिख रहे हैं माशाल्लाह। गम से निकलने की, गम में आ जाते हैं, निकल नहीं पाते, गुड। किसी को पैसिफाई करने के लिए कोई चाह रहे होते हैं, कोई दुआ मांगते हैं, ठीक है। इल्म की, कपड़ों की, नींद की, आप ही लिख रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ। आराम करने के मोहताज है, यस। अल्लाह को आराम की जरूरत है? बताएं मुझे, कोई आप में से बताए, कहाँ से पता चलता है अल्लाह को नींद की, आराम की जरूरत नहीं है? आयतल कहाँ से कुर्सी पता से। चलता है? आयतल कुर्सी से, गुड, ठीक है। ओके, और किस चीज के मोहताज हैं? शिफा के मोहताज हैं, ठीक है जी। और डिसीजन मेकिंग के मोहताज हैं, समझ नहीं आता कि डिसीजन क्या लें, किसी से मशवरा करते हैं, गुड। अल्लाह तो डिसीजन में मोहताज नहीं है। हिदायत के मोहताज हैं, माशाल्लाह, बड़े अच्छे। सुकून के मोहताज हैं, गुड। भूख लगती है तो खाने के मोहताज हैं, ठीक है। किसी को समझने के मोहताज हैं, हदीका ने बड़ी मजे की बात लिखी। अच्छा चलिए, इस तरह से चलिए इस पे बात करते हैं। हदीका, आप बताना चाहिए, कोई भी बताना चाहिए, हम किसी को समझने में कुछ मोहताजी होती है हमें? किसी को समझने में, किसी इंसान को समझने में हमें मोहताजी क्यों होती है? चलिए कोई मुझे बताए, हदीका आप ही बताइए। हाँ, किसी की बात जैसे समझ नहीं पाते, खास करके बच्चों की कभी होती है, नहीं समझ पाते बात, वो सही भी होते हैं तो हम समझ नहीं पाते उनकी बात को। ठीक है, और बाजुकत किस वजह से नहीं समझ पाते, इसके अलावा कोई और अगर ऐड करना चाहे, क्योंकि ये बड़ा मसला होता है, हमें दूसरे की दिल बात ही समझ नहीं आ रही होती, वो कुछ कह रहे होते हैं, हम कुछ समझ रहे होते हैं, क्या वजह क्योंकि होती है इसकी? दिलों के भेद अल्लाह जानते हैं ना, इसलिए। दिलों बाजी के हम भेद बताएं अल्लाह जानते हैं, ठीक है। और तंदीली का कंदील फरजान बताएं। मुझे ये लगता है की हर कमी एक की होती है। सोच डिफरेंट होती है। मुझे इसका आइडिया यहाँ के लंदन में हुआ कि जैसे मैं और मेरे हस्बैंड गए डॉक्टर या कहीं पे भी लॉयर के भी, तो वो बात कर रहा होता है, मुझे कुछ और समझ आती है और उन्हें कुछ और समझ आती है, तो सोच भी डिफरेंट होती है, या फिर हम लोग यानी उस टाइम फोकस्ड नहीं होते, तो ये वजह है कि समझ जो है अच्छा, ये हमारी। बहुत अहम बात कर रही है, दो बाजी तीन हम चीजें इधर अपने पास लिख लें आप लोग। सोच फर्क होती है, ध्यान कहीं और होता है, फोकस नहीं होते, बैकग्राउंड फर्क होता है, दूसरे के दिल में कुछ और होता है, वो जबान से कुछ और होता है, हम वो समझ लेते हैं, असल बात नहीं समझ पाते। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? बाजी हम बताएं ईमान ईमान बताइए। जी, मैं अभी एक चीज फरजाना को शेयर करती पूछती हूँ। हूँ। मैं ये अभी सोच से मुझे ख्याल है, आज इत्तेफाक से मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी तो एक क्लिप आया मेरे सामने। तो वो एक बंदे ने बोला कि ये दो वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये दोनों वर्ड्स इस क्लिप में यूज हुए हैं, आप दोनों में से कोई भी एक वर्ड अपने जहन में रखें और फिर इस क्लिप को देखें। आपने जो वर्ड अपने जहन में रखा होगा ना, आपको वही सुनाई देगा। अच्छा, वो दो वर्ड्स थे, मैंने एक दफा वो क्लिप देखा तो एक वर्ड जहन में रख के देखा, मुझे वही सुनाई दिया। दूसरी दफा जो मैंने दूसरा वर्ड था वो रखा, फिर मैंने देखा, मुझे दूसरा वाला सुनाई दिया। तो ये हमारे पर्सपेक्टिव की बहुत बात होती है, जब हम अगले को सुनने से पहले ही कभी कभी जजमेंटल हो जाते हैं उसकी सिचुएशन को लेके, फिर हमें बात वैसी समझ आती है जो हम समझना चाहते हैं, अगले का पॉइंट ऑफ व्यू हम नहीं सुभान समझ अल्लाह, पाते। वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये देखिए, ये बड़ी समझने की बातें हैं जो हम कर रहे हैं, यही तो मसला है।
آپس کے تعلقات میں ساری گڑبڑی یہاں سے ہے. دوسرا کچھ اور بول رہا ہے, میں کچھ اور سوچ رہی ہوں, میں سوچ کچھ اور رہی ہوں, وہ جب بول رہا ہے میں اس بیک گراؤنڈ میں اس کی بات کو ساری سن رہی ہوں, حالانکہ وہ بیچارہ وہ نہیں کہہ رہا, لیکن میرے دماغ میں اٹکا ہوا ہے کہ یہ یہی بات کر رہا ہے. فرزانہ آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ ہاں باجی میں کہہ رہی تھی کبھی ہم خود کو کچھ سمجھتے ہیں, اپنا رتبہ یا حالات یا کچھ ایسا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, تو سمجھتے کہ جو میں کہہ رہی ہوں جو میرے مائنڈ میں وہی وہ بات کرے, تو یہ بھی ہوتا ہے ایک مسئلہ کہ خود کو ہم تو کچھ اس کا مطلب سمجھتے ہیں. ایگزیکٹلی تو اس کا مطلب ہے ہم محتاج ہیں اپنی سوچ کے, جو اپنے نفس کے محتاج ہو گئے نا ہم. اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے. اچھا اللہ کیوں محتاج نہیں ہے اس کا بتائیے؟ جیسے ہم گڑبڑیں کرتے ہیں وہ کیوں نہیں کر سکتا, کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ خالق تو ہے لیکن جی عالیہ اکبر, جی کیونکہ عالیہ وہ ہمیں اندر باہر سب جانتا ہے, ہمارا ظاہر باطن سب اس کے سامنے ہے, وہ دلوں کے بھید جانتا ہے, جو سینوں میں ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. سبحان اللہ, بالکل درست. وہ اس لیے نہیں گڑبڑ کر سکتا کہ وہ تو کلی علم رکھتا ہے نا, اس کو تو میری نیت تک پتہ ہے کیا ہے, بول تو الگ بات ہے. سبحان اللہ. تو بس اس لیے اس محتاجی سے اللہ, ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج ہی سمجھنا چاہیے. اور اسی لیے آپ دیکھیں ہم کیا دعا, اچھا بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دعا سکھائی گئی تھی علم کے لحاظ سے, حکمت کے لحاظ سے کچھ سکھائی گئی ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ کسی کو آتی ہے کوئی دعائیں اس محتاجی سے نکلنے کی, سمجھ پیدا کرنے کی؟ ایک دعا یہ ہے نا باجی, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع, تو وہ بھی ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھا دے. بالکل. اور جیسے نزت نے لکھا اور یہ رب بھی ہے نا, زدنا, سوری, اے اللہ علامہ علم فقیہ عطا فی کر. الدین, علامہ دوسری بات فقینا فی الدین. اور آئیے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع, یہ بھی گڈ, دعا ہے. بالکل. تو یہ دعائیں کیوں دیکھیں, ہم تو یہ عموماً دعا کلاس سے پہلے مانگ لیتے ہیں, یا کوئی بات یہ ویسی جنرل روٹین کی دعا میں مانگتے ہیں, لیکن جب کسی سے بات سمجھ رہے ہو نا یا کر رہے ہوں تو یہ دعائیں بھی مانگا کریں. یا اللہ اس مجھے اس وقت صحیح جو فکر ہے, سمجھ ہے, علم ہے, وہ عطا کر, میں اس کی بات کو صحیح سے پرسیو کر سکوں, صحیح سے سمجھ سکوں, اور جو حقیقت ہے اس تک, اس کی گہرائی تک پہنچ سکوں. اللہم الہمنی رشدی, یا اللہ مجھے رشد عطا کر. تو اس ہفتے آپ نے رشد کی, علم کی اور حکمت کی دعائیں مانگی ہیں, ٹھیک ہے؟ چلیں شفق آپ کنڈکٹ کریں, میرے پاس اذان ہو رہی ہے, پھر میں لیتی ہوں اس کے بعد اذان کے بعد. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہاں جی, کون آپ میں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کچھ؟ جی شفق, میں حکمت کی دعا مجھے جو جی بہت ایک دعا پسند ہے ہے نا, مجھے. جی پہلے نسرین کی دعا سن لیتے ہیں سب. جی نسرین. اللہم آتنی الحکمت التی من اوتیہا فقد اوتی خیرن کثیرا. آمین آمین. جی اور کون شیئر کرنا چاہ رہا تھا دعا؟ جی باجی ایک میں والی دعا بھی ہے نا, ربی اللہم ادخلنی فقہنا لما تحب و ترضا. ساری دعائیں پیاری ہیں لیکن باری باری سنتے ہیں. جی ماریہ عمران, پہلے آپ جی کہیے. ایک والی دعا بھی بہت اچھی لگتی ہے مجھے, ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یعنی یا اللہ کہیں بھی داخل فرما, میں سچائی اور حق کے ساتھ داخل فرما, ایسا ترجمہ ہے اس کا. مجھے بہت اچھی لگتی ہے, جب میں کسی نئی جگہ جاتی ہوں نا تو میں یہ والی دعا ضرور پڑھتی ہوں. اور میں جب بھی الہدا جاتی ہوں یا کہیں پر بھی نا, تو میں بھی ضرور یہ دعا پڑھتی ہوں, کہ مجھے پوری امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا سب خیر کا معاملہ ہوگا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ. باجی ماریہ دعا کے علاوہ بتائیں. کوئی؟ جی مسرت طالب آپ جی شیئر یہ کیجیے. دعا ہے نا, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جی یہ بھی بہت پیاری دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اور کوئی ساتھی اس حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہے؟ حدیقہ. ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. یہ بھی بہت پیاری دعا ہے, الحمدللہ. اور یہ ربی اور حب لی حکم ولحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنت النعیم. سبحان اللہ, یہ تو بہت ہی پیاری دعا ہے. مجھے کبھی کبھار لگتا ہے جو اتنے سارے پیارے پیارے ساتھی میرے آس پاس لیفٹ رائٹ ہیں, وہ اسی دعا کی وجہ سے ہیں. الحمدللہ. آپ لوگ بھی ضرور اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کریں.
بعدی دعا بھی نا ربنا آتنا من لدنک رحمت وحی لنا من امرنا رشدا. جی سورۃ الکہف میں سے آپ پڑھ رہی ہیں نا؟ ماشاء اللہ، اسی آیت. آمین۔ اور کسی کو کوئی پیاری دعا یاد آئی اتنی دعاؤں میں؟ جی شفق والی بھی ہے نا، رب اشرح لی صدری، یہ بھی ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں، باجی بھی پڑھتی ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ یہ والی جو دعا ان پرٹیکولر ہے ہم کہاں کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ میں ایک دعا شیئر کر لوں مس شفا؟ جب سبق یاد نہیں ہوتا جب بھی پڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ؟ عالیہ اکبر، جی جی عالیہ آپ شیئر کیجیے۔ یہ دعا ہم کسی بھی ایسی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں ہمیں ہم اپنی کوئی بات کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ خدشہ ہو کہ وہ نہیں سمجھے گا، تو ہم وہاں پر بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل، آپ دیکھیں بچے ہیں ہمارے آس پاس سبھی کے ہیں الحمدللہ، ہم ان کو سکھا سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی بات بھی مانگنی ہے، آ کے مجھے کہنی ہے، تو آپ اس سے پہلے جو ہے نا یہ دعا مانگیں، یعنی کہ فرسٹ کنیکشن شوڈ بی ود دیئر رب، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے آئیں اور پھر آپ سے آ کے جو ہے نا اس بات کا یا اس چیز کا ذکر کریں۔ تو اس معاملے میں بھی یہ دعا بہت اچھی ہے کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اچھا جاؤ بابا سے جا کے آپ بات کر لو، تو ہم کہتے ہیں پہلے ہی دعا کر لو پھر جا کے بابا سے بات کرنا، تو یہ کہ اٹ ریلی ورکس الحمدللہ۔ میں شیئر کر رہی ہوں کہ وہ جو دعا ہے نا، اللہ مرنا حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ جی آرین الحق، جی الحمدللہ۔ ایک دعا میں شیئر کر لوں؟ جی توفیق، جی جی۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، مطلب جی اے اللہ میں تیری طرف ہر چیز کی محتاج ہوں، ہر خیر کے لیے، بے شک، الحمدللہ۔ ربی حبلی باجی آپ الحکمہ۔ واپس آ گئی؟ جی جی میں آ گئی، سن رہی ہوں آپ کی باتیں۔ ٹھیک ہے جناب، جزاک اللہ خیر شفق۔ اچھا جناب جی دیکھیں، ماشاءاللہ بہت پیاری دعائیں آپ نے مانگی، اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول کرے، جو آپ مانگتے ہیں وہ بھی، جو آج مانگی وہ بھی۔ لیکن میرا سوال بڑا فوکس سے تھا اور میں فوکس ہی کروانا چاہتی ہوں۔ میرا ہوم ورک صرف اتنا ہے کہ آپ نے وہ دعائیں مانگنی ہیں جس میں حکمت کی، علم کی اور رشد کی بات ہو۔ جنرل دعائیں نہیں مانگنی، رحمت کی نہیں مانگنی، وہ آپ ضرور مانگیں، جتنی مرضی مانگیں، اور میں ہر چیز کی محتاج ہوں، جتنی مرضی مانگے، لیکن ہوم ورک میں ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ ذرا ڈھونڈیے جہاں حکمت، علم، رشد کی جو دعائیں خصوصی طور پہ وہ مانگنی ہیں، باقی آپ کو اللہ تعالیٰ جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اگلی دفعہ آپ سے سنیں گے آپ نے کون کون سی دعائیں مانگی، کتنی دعائیں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ، اور ہم نئے دعائیں بھی آپ سے ایک دوسرے سے شیئرنگ سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، اس کی آپ بکس دیکھ لیجئے گا، دعائیں ہیں وہ دیکھ لیجئے گا، یا کنستین دیکھ لیجئے گا، قرآنی مصنون دعائیں دیکھ لیجئے گا، دعائیں ایپ دیکھ لیجئے گا، جہاں سے مرضی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب آتے ہیں مزید، ذرا پیج نمبر 435 پہ میں چاہ رہی ہوں ایک آپ سے پوچھوں کہ یہ بتائیے کہ یہ جو ہے نا تقریباً سینٹر سے ذرا اوپر آ رہا ہے، میں اتنا حصہ عربک کا پڑھوں گی، آپ نے غور سے سننا ہے۔ یہ سبحانہ حمل العرش وحمل حملۃ العرش، ٹھیک ہے، اتنا حصہ ہے یہ، اس کا کون ترجمہ کرے گا؟ کیا ترجمہ اس کا کون کر میں سکتا ریشما ہے؟ ریشما کریں۔ جی ریشما آپ بتائیے۔ پاک ہے وہ، اس نے اٹھایا ہے عرش کو اور اس نے اٹھایا ہوا ہے عرش اٹھانے والوں کو بھی۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ کون ہے یہ عرش اٹھانے والے؟ فرشتے، فرشتے، سبحان اللہ۔ فرشتوں تو کے اس بارے میں نے ان کو بھی کیسے عرش اٹھایا کو ہوا اللہ اٹھایا تعالیٰ ہوا ہے، اور کیسے، یعنی کیا سمجھ میں آئی اس چار، کی قوت طاقت سے؟ آپ کو کیا سمجھ میں آیا اس میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ وہ فرشتوں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے، وہ ان کو بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کی اتنی طاقت و قوت ہے۔ یعنی وہ اس کے بھی محتاج ہیں، اسی نے ان کو وہ جی طاقت عطا کی ہوئی، یہ مطلب ہے نا؟ ٹھیک ہے، جی الحمدللہ، جی۔ اسی کا حکم چلتا ہے۔ گڈ، ماشاء اللہ۔
اچھا آگے آتے ہیں ذرا سا، اور آگے یہ ایک لائن ہے، میں یہ لائن کی عربک چاہوں گی آپ پڑھیں اور اس کا ذرا مجھے بتائیں اس میں کیا بات ہو رہی ہے. افیعسا، افیعسا من، پہلی دو لفظ میں نے بول دیے ہیں، ذرا ان کی عربک پوری لائن کی پڑھیے. جس نے نہیں ابھی تک پڑھا، شازیہ بابر آپ پڑھیے. جی، افیوسا من ہاذا ملکہ و ہاذا خلقہ و ہاذا قدرتہ، کیا پھر وہذا قدرتہ، دوبارہ دیکھیں آخری دو لفظ دیکھیں، پھر سے پڑھیں آخری دو لفظ. شازیہ بابر مائک کھولیں. جی، وہذہ قدرتہ، کیا شاباش، پھر ترجمہ کریں نافرمانی ذرا کی، اس کا. ہاں جی، کیا پھر نافرمانی کی جائے کہ اس کی جس کی یہ ملکیت ہے، وہذا خلقہ، جس کی یہ مخلوق ہے اور جس کی یہ قدرت ہے، کیا پھر ایسی ہستی کی نافرمانی کی جانی چاہیے؟ یہ اس کا میننگ ہے. کیا جواب ہے اس کا؟ یعنی آپ کہ ہی بتائیں. جو ہستی جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، جس کی یہ سب کچھ مخلوق ہے، کیا پھر ہم اس کی نافرمانی کریں گے؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ جس نے سب بتائیں، کچھ ہی بنایا آپ بتائیں نا تو اس اس کا کی جواب کیا ہونا چاہیے. نہیں، ہرگز نہیں کریں گے، ہرگز اس کی نافرمانی انشاءاللہ، کرنی ہی نہیں چاہیے. انشاءاللہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، ابھی اپنی اپنی جگہ دعا مانگے کہ یا اللہ جو جی پچھلی نافرمانیاں معاف کر دے، مجھے توفیق دے، میں آئندہ نہ کروں، میں نہیں کروں گی انشاءاللہ. رمضان آ رہا ہے، رمضان میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی ہے، سب نافرمانیوں سے اللہ معاف کرے اور آگے بچنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب، آگے دیکھتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ پیج نمبر 435 پہ آئیے ذرا. 435 پہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں یہ جو ہے نا فورتھ لاسٹ لائن دیکھیں، وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ. تو اس میں ذرا سا کوئی ان دو لائنوں کو دیکھتے ہیں، ابھی تک کسی نے نہیں پڑھا، ان سے پڑھواتے ہیں. تسنیم آپ پڑھیے ذرا ان کو. فقط خلق اللہ کل نفس ورزقها وَرَزَقَهَا، ورزقها. اور پڑھیں بالکل دوبارہ آگے سے. پڑھوں؟ نہیں، ایک منٹ تسنیم، ذرا سے آرام جی، آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، پھر سے پڑھیں. وقت خلق اللہ کل نفس ورزقها. ہاں، قد خلق اللہ، باقی ٹھیک ہے. خلق آگے اللہ پڑھیں، شاباش آگے پڑھیں. وحدہ اجلها فلا دوبارہ تموت دیکھیں وحدد وحدد اجلها فلا تموت حتى تاكلوا رزقها. اس کو دوبارہ دیکھیں ذرا سے، اعراب ٹھیک کریں. فلا تموتو فلا حتی تموت تأکلا. تاكل ٹھیک ہے، رزقها آگے پڑھیں. ولا يستطيع أحد أن يحول بينها وبين رزقها. اچھا اس کو دیکھیں. ولا يستطيع احد ان يحول، یحول بين بینہ رزقها. رزقها. کیا مطلب ہے اس کا، آپ بتائیں تسنیم. البتہ تحقیق پیدا کیا اللہ نے ہر نفس اور جان کو، اور مقرر کی موت اس کی، یہاں تک کہ اور اس کو رزق اس کا اور مقرر کی اس کی موت، اور بتایا یہ کہ جب تک وہ نہیں مرے گا، جب تک اللہ تعالیٰ اپنا رزق کو پورا نہیں کر لے گا، اس کو نہیں مل جاتا. کسی کو ضرورت نہیں کہ اس کے اور اس کے رزق میں حائل ہو. کیا سمجھ میں آیا اس سے، اب بتائیے. کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا، جس کے لیے لکھا ہے اسی کو ملے گا. ٹھیک ہے جی، دوسرا جزاک چاہے. اللہ. اچھا چلیں، اب میرا جنرل ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، کوئی بھی اب اس پہ بات کرنا چاہے انشاءاللہ بات کریں. یہ بتائیے کہ جو رزق ہے وہ صرف کھانا پینا ہوتا ہے؟ اس میں اور بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں نا. ذرا چیٹ میں لکھتے جائیں رزق میں کیا کیا آتا ہے. ان سب چیزوں کو سوچ کر مجھے بتائیں کیا سمجھ میں آیا. راشدہ آپ بتائیں گی؟ جی
میں یہ اسی چیز کے اوپر بات کرنا چاہ رہی تھی میں بالکل کہ یہ رسک جو ہے یہ پہلے تو خالی رسک کی ایک بات کر لوں کہ ایک طرح سی بات تھوڑی سی کروں گی کہ کل استاذہ نے بخاری کی کلاس میں پورا اس کا اتنا اچھا کنکلوژن کیا کہ کھانے کے حوالے سے کہ جس کے لیے جو نصیب میں لکھا ہے اگر آپ کا روزہ ہو اور آپ غلطی سے کھا لیں تو جو رزق اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا وہ آپ کو منہ میں پہنچا دے گا. تو اس کے لیے پریشان ہونا بالکل بھی نہیں وہ نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ رزق کے حوالے سے تو اسی رزق کو ہر چیز پہ رکھ لیں کہ جو چیز میرے نصیب میں ہے جو بھی رزق میں جو بھی آسانی ملنی ہے کسی بھی حوالے سے یا کوئی چیز جاننی ہے چاہے وہ میری جسمانی ہو چاہے میری مالی ہو وہ میرے رب کے ہاتھ میں وہ میرے رب کا فیصلہ ہے. بہت اچھی بات کی، جزاک اللہ خیر. محبت بہت لکھ رہے ہیں نا آپ سب، علم، کامیابی، شادی ہونا، کسی کی دوستی ملنا، مال اولاد، گھر، جو میں چاہتی ہوں نا، رزق جو میرے نصیب میں ہے وہ جو جتنا مجھے ملنا ہے کوئی روک نہیں سکتا. سبحان اللہ. اچھا چلیے، راجدہ نے جو بات کی مجھے یاد آ گیا اس سے. ذرا یہ بتائیں، پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا رمضان کی تیاری کے لیے ہمارے ساتھ بخاری کی کلاس میں آپ لوگ شامل ہوں، تو کسی نے کوئی کوشش کی، کسی نے بخاری کی کل کی کلاس اٹینڈ کی؟ ہم گروپ میں شیئر تو کرتے رہتے ہیں، تو کوئی ایکسپیرینس کسی کا ہو، کسی نے شیئر کی ہو، کچھ آپ بتانا چاہیں، کیا سیکھا، کیا فائدہ ہوا؟ عظمیٰ انور آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آپ نے لکھا ہے، اگر آپ مائک کھولیں آپ بات کر لیں. جی باجی، میں تو لیسن کے حوالے سے کہنا چاہ رہی تھی، لیکن بخاری کی کلاس جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی جاری ہے. نئے طریقے سے ایک لگ رہا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں نا مسائل کو. حالانکہ ہم روزوں کے مسائل سے پڑھتے رہتے ہیں بار بار، جب بھی رمضان آتا ہے ریویژن ہوتا ہے یا شہر رمضان سے، لیکن یہ ایک نئے طریقے سے ایسا لگ رہا ہے بالکل پڑھ رہے ہیں ہم روزوں کے مسائل کو. اور اگر لیسن کے حوالے سے کچھ میں بات کرنا چاہ رہی تھی، شیئر جی کرنا جی چاہ رہی تھی ضرور کریے کریے. کہ اس لیسن کو پڑھ کے جو ہے نا مجھے میرے ذہن میں جو دو لفظ بہت زیادہ مطلب اسٹرائک کر رہے تھے، ایک تو محتاجن اور ایک مفتقرن. یعنی جو بار بار مصنف نے چیزوں کو بیان کر کے اور بتایا کہ ہم ایک دوسرے کو پہلے بتایا، مختلف چیزوں کو کمپیئر کیا اور پھر ایک کے بعد ایک اور پھر بتا دیا کہ آخر میں کہ ہم سب محتاج ہیں اور ہم مملوک ہیں کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو یہ یعنی مجھے لگا تھا اس لیسن کا کی ورڈ ہے یہ جو ہے نا محتاجی. یعنی رب جو ہے وہ غیر محتاج ہے اور مخلوق جو ہے وہ محتاج ہے. اب دنیا کے بالکل معاملات کو چلانے کے لیے ایک دوسرے کا اس کو محتاج عارضی طور پہ بنا دیا گیا ہے. جیسے کہ انہوں نے ایک پوری چین بتائی نا کہ یہ اس کے یہ اس کے انڈر میں ہے، پھر وہ اس کے انڈر میں، جیسے کہ لوہے جب جبال کو بتایا کہ کس طرح سے حدید اس کے اوپر، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ وہ چین چل رہی ہے اور آخر میں پھر بتا دیا کہ سب اسی کے محتاج ہیں، واحد اللہ تعالیٰ کے. بہت اچھا تجزیہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک میں. اچھا چلے، اس سے ایک ہوم ورک دیتی ہوں. بہت انٹرسٹنگ جو عظمیٰ نے بات کی نا، اسی سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، اور الحمدللہ میں نے آخر میں وہ سوال رکھا، وہ ڈسکشن کے لیے رکھا تھا، لیکن اب اس کو ہوم ورک میں بدل دیتی ہوں. یہ جو لاسٹ پیراگراف ہے نا اس لیسن کا، جو پیج 436 پر ہے، فَخَلَقَ الشَّمْسَ وَسَلَّطَ نُورَهَا عَلَى الظِّلَامِ، یہ والا جو بات ہے نا، یہ پورے پیراگراف میں سے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پاس ایسے کرنا ہے، 2 کالم بنانے ہیں. ایک طرف لکھنی ہے چیز، ٹھیک ہے، یہ چیز مخلوق لکھنی ہے. کوئی بھی چیز مخلوق ہی ہوتی ہے نا، اللہ کی مخلوق لکھنی ہے. اور اس کے آگے کالم میں اوپر ہیڈنگ آپ نے دینی ہے، اس پر مسلط کیا. اور کس کو مسلط کیا اس کا لکھنا ہے. مثلا ایک بتا دیتی ہوں، مخلوق ہے سورج، ٹھیک ہے، اور مسلط کیا نہیں کس اس پر نہیں، کس پر مسلط کیا، یعنی اس چیز کو کس پر مسلط کیا. اور اس کے آگے لکھنا ہے مسلط کیا اس کا نور اندھیروں پر. ٹھیک ہے، یعنی پورا لکھنا ہے، مسلط کیا اس کا نور اندھیروں پر. اگلا کوئی مجھے آپ میں سے بتائے، صرف ایک اور بتائے، نیکسٹ اس کے بعد جو بات ہے. مسرت طالب آپ بتائیں. جی باجی، اللہ بتائیے. تعالیٰ نے درین جی جی بولے مسرت. اللہ تعالیٰ نے درندے پیدا کیے اور ان کو مسلط کیا حیوانوں پر. گڈ، شاباش. تو بس اللہ تعالیٰ تو ہمیں پتہ ہی اللہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں ایک اور لے لیتے ہیں، یہ انٹرسٹنگ ہے. ذرا
हुमैरा आप कुछ कहना चाह रही थी, एक आप बताइए। जी बाजी, वखालकल जिबाल, और अल्लाह ताला ने पहाड़ पैदा किए, तकहरुरिया के हवा, उनको जो है ना हवा को उन पर मुसल्लत कर दिया। नहीं नहीं, उनको नहीं, हवा को उन पे मुसल्लत नहीं हवा किया। को, सॉरी सॉरी, हवा को जो है ना उन पे मुसल्लत कर दिया। नहीं, हवा को उन पे मुसल्लत नहीं किया, पहाड़ों को उन पर मुसल्लत किया। कैसे? वखालकल जिबाल, हवाएं एक मिनट बाजी, हवाएं पहाड़ों को हिला सकती हैं? हिला नहीं नहीं, वखालकल जिबाल, और पैदा किया पहाड़ों को, तकहरुरिया, तो हवा को उन पे मुसल्लत कर दिया। नहीं नहीं, मुसल्लत किया उनको हवाओं पर। अगर हवाएं उन पे मुसल्लत होती तो हवाओं से तोड़ते फिरते हैं पहाड़। ओके समझ आई? ओके, ठीक है, ये बड़ा समझ आ इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है समझने के लिए। देखिए, इतनी भी तेज हवाओं पहाड़ जी को नहीं हिला सकती, वो उनके ऊपर हावी है। समझ आई आपको ये बात? अब अल्हम्दुलिल्लाह, चले, इंटरेस्टिंग है। अगर अगर हवाएं मुसल्लत होती ना पहाड़ों पर, तो फिर तो वो पहाड़ों को उड़ाती फिरती हर तरफ। पहाड़ नहीं उनको उन पर मुसल्लत, हवाएं नहीं मुसल्लत, पहाड़ उन पर मुसल्लत है। मैं शमीम बताऊं, अख्तर, एक आप बताएं इससे आगे। जी अल्लाह ने आग पैदा की और उसके ऊपर पानी को मुसल्लत किया, पानी से उसको नहीं, बुझा इससे दिया। अगला वाला क्या था वो बताएं। पहाड़ों और हाँ, हवाओं के बाद वाला बताएं। अल्लाह ताला ने मुसल्लत की लोहे को अलल जिबाल, पहाड़ों के ऊपर, जो उसको काट हाँ, देते। देखिए, वो पहाड़ जिसको हवा नहीं हिला सकती ना, उसका तोड़ क्या किया, लोहा मखलूक है और उसको मुसल्लत कर दिया, लोहे से पहाड़ काट देते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग बात है। इससे अगला कोई बताए, कौन बताएगा? उस्मा बताए, मैं बताऊं, रेशमा रेशमा। रेशमा बताए अगला। और उसने मुसल्लत किया आग को लोहे पर, कि जो भी वो पिघलाती है और मुसल्लत सुभान करती है अल्लाह। उसको, अब मतलब मखलूक क्या होगी, आप बताएं, मखलूक क्या है इसमें रेशमा? आग आग आग, और किस किस पर मुसल्लत है? लोहे पर, कि वो अब लोहे आप को देखिए पिघला देती। क्या जबरदस्त चेंज चल रही है ना। पहाड़ों को हवाएं नहीं हिला पा रही, लेकिन हवा, पहाड़ों को कौन हिला रहा है? लोहा। और लोहे को पहाड़ नहीं हिला पा रहे, लेकिन लोहे को, सुभान अल्लाह, आग से कट जाता है, वो पिघल जाता है आग से। सुभान अल्लाह, यानी उसमें जो भी तब्दीली हो जाती है। इससे अगला कोई मुझे बताए, आशी खान, इससे अगला आप बताएं। आशी खान। इसमें पानी को मुसल्लत किया आग पर, क्योंकि वो उसको बुझा देता है। सुभान अल्लाह, तो मखलूक क्या है इसके अंदर? आशी इसमें बताएं। पानी, पानी, और उस पर पानी पर उसको किस पे मुसल्लत किया है? आग पर। बिल्कुल दुरुस्त आपने आग बताया। पर। यानी वो पानी, वो आग जो लोहा जिसके आगे बेबस है, वो पानी के आगे बेबस है। सुभान अल्लाह। और जरा कोई और बताए मुझे। अदीबा आसिफ, आप बताएंगी इससे अगला क्या है? अदीबा आसिफ, आप बताएं। अच्छा, शायद अदीबा का माइक नहीं खुला। कोई और बताए जी। सरबत सरबत उस्मा बताएं, बताए। सरबत बताएं। पानी को वक़हरुल सरबत। माउल हवा युरद्दु, यानी ये पानी को मुसल्लत किया हवाओं पर, जो से फेर देती है। रुख बदल देता है उसका। सुभान अल्लाह। अब आप ये देखें कि इससे इससे क्या, चले मैं अब आप में से किसी से पूछती हूँ, इससे आपको अपने अमल के लिए क्या समझ में आई बात? कौन बताएगा मुझे? कोई आप में से बता सकता है कि इससे आपने क्या बात सीख ली? उज़मा, तस्कीन, आप बताएं। तो ये बात समझिए कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है और उसके ही हाथ में सब कुछ है। और हम लोग जैसे हर किसी को मान लेते हैं ना कि ये उसके पास दौलत है, सब चीजें हैं, तो वो पावरफुल है। नहीं, हम यही यहाँ पर ही गलती कर जाते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ी पावर जो है वो सिर्फ अल्लाह ही है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो कादिरुल जज़ाकल्लाह, बिल्कुल मुतल्लिकुन ठीक। नाम है। बारकल्लाहु फील में फायजा अमजद, लास्ट कमेंट ले रही हूँ, आपको क्या समझ में आया? जी बाजी, इससे ये बात समझ आ रही है कि हर चीज के ऊपर एक दूसरी सॉरी, उनका माइक खोलें, फायजा का माइक बंद हो गया है। जी, हर चीज के जी ऊपर एक दूसरी चीज जो है ना वो मुसल्लत है, यानी एक के ऊपर एक। ये जो पूरी चेन चल रही थी ना, उससे मुझे ये समझ आ रहा था कि एक चीज दूसरे को खत्म करिए, उसको फिर खत्म करने के लिए कोई दूसरी चीज है, उस पर कोई दूसरी चीज हावी है ऊपर। मतलब अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है। और इन सब पे और कौन आ रही है? अल्लाह सुब्हाना ताला, इन सब के ऊपर अल्लाह की जात है। तो अपने लिए क्या सीखा?
مجھے تو یہی لگا کہ کمال پرفیکشن جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، اور باقی سب چیز جو ہے وہ ناقص ہے، چاہے وہ کتنی پاور پہ چلی جائے۔ کوئی اور اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے گا جو ابھی میرے دونوں ساتھیوں نے ایڈ نہیں کیا؟ کوئی اور چیز؟ غزالہ عالیہ طارق اکبر۔ بولوں؟ غزالہ آپ بات کریں۔ جی میں کہتی تھی یہاں دکھایا گیا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی غرور کسی بھی معاملے میں آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے، تو اللہ کی ذات تو ہے ہی سب سے بڑی، لیکن آپ دنیا میں اسباب میں بھی آپ اللہ ہی کے محتاج ہیں، یعنی کہ کسی چیز پہ بھی ہم غرور نہیں کر سکتے، غرور کی خاتمہ ہے غرور کا۔ بس یہی سیکھنے کی بات ہے کہ اور بڑے باجی کیا وہ تم جیسے ہے نا لوہے ہر سے باس زیادہ کے اوپر طاقتور ایک ہو؟ اور باس ہوتا ہے۔ ہاں، کیا تم لوہے سے زیادہ طاقتور ہو؟ کیا ہواؤں سے زیادہ طاقتور ہو؟ کیا پانی سمندروں جیسی تمہارے پاس غرق کرنے کی قوت ہے؟ کچھ نہیں۔ پھر بھی تم انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن ہر انسان کے اوپر کوئی علم والا ہے، کوئی قدرت والا ہے، تو ذرا سب میں سے ہو کے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عاجزی اختیار کرے اور اللہ کی بڑائی سمجھنے کی توفیق دے۔ یہیں تک آج بات کرتے ہیں، بہت اہم لیسن تھا، ہوم ورک سے آپ نے کرنا ہے، بہت اچھا ڈسکشن تھا، میں نے آپ لوگوں سے خوب سیکھا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔